ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، سادات کرام، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ اس بابرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری حاضری کو ہمارے لیے اور بالخصوص ان احباب کے لیے جنہوں نے آج کی اس محفل کا انتظام کیا اور کاوشوں کو، اپنی خدمات کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کیا، اللہ پاک ان کو برکت نصیب فرمائے. جتنے بھی احباب آئے بیٹھے ہیں قدم قدم پہ اللہ اجر عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ایک سورہ مبارکہ جسے سورہ قدر کہتے ہیں، اس کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: تنزل الملائکہ. پیچھے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا ذکر کرتا ہے، اور لیلۃ القدر میں کیا ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں. اللہ قرآن مجید میں فرماتا بھی ہے: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن کو عزت والی رات میں اتارا ہے، عزت والی رات میں اتارا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایام کا تعلق قرآن سے جڑ جائے تو اللہ ایام کو بھی فضیلت عطا کر دیتا ہے. اگر رات کا تعلق قرآن سے جڑ جائے اللہ رات کو بھی درجہ عطا کر دیتا ہے. ایک رات کا تعلق جڑ گیا قرآن کے ساتھ، اس رات میں قرآن اترا. اور قرآن کیسے اترا یہ بھی یاد رکھیے. قرآن دو طرح اترا ہے. ایک قرآن کا اترنا یک بارگی کے ساتھ، یعنی سارا قرآن ایک ہی بار اتر گیا، اور ایک قرآن کا اترنا 23 سال کے لیے. ایک جو رات میں اترا اس مقام کو مقام انزال کہتے ہیں، اور ایک جو قرآن تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ اترتا رہا 23 سال تک اسے تنزیل کہتے ہیں. انزال کا معنی یک بارگی کے ساتھ اترنا، ایک ہی نشست میں قرآن کا اترنا. اور 23 سال کہاں اترا؟ اس مقام کو قلب محمد عربی کہا جاتا ہے. ایک رات میں بھی قرآن اترا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک رات کہاں اترا اور 23 سال کہاں اترتا رہا. یہاں دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر ایک رات اترا ہے تو کہاں اترا؟ پڑھیے قرآن پاک کا 30واں پارہ. اللہ فرماتے ہیں: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ.
ایک رات میں قرآن لوح محفوظ پر اترا ہے، ادھر 23 سال اترتا رہا۔ وہ کہاں اترا؟ کا نزلہ علی قلبک، اسے قلب محمد کہا جاتا ہے۔ ادھر ایک رات میں جہاں اترا اسے لوح محفوظ کہتے ہیں، جہاں 23 سال اترتا رہا اسے قلب مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ لوح بھی ایک جز ہے اور قلب بھی ایک جز ہے۔ حضور کا دل وجود کا جز ہے، تو لوح کس کا جز ہے؟ جو نور محمد کا جز ہو اسے لوح محفوظ کہتے ہیں، اور جس میں محمد کے جز کو قلب محمد کہا جاتا ہے۔ ادھر بھی نسبت مصطفیٰ، ادھر بھی نسبت مصطفیٰ ہے۔ لہذا لوح محفوظ کیا ہے؟ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب کا نام ہے المصنف، اس میں حدیث نقل کرتے ہیں، میرے کریم آقا فرماتے اللہ نے میرے نور سے لوح بھی بنایا ہے، قلم بھی بنایا ہے، اور کرسی کو بھی بنایا ہے۔ تو لوح ہوا جز، نور مصطفیٰ ہوا کل، ادھر جسم ہوا جز، قلب مصطفیٰ ہوا کل۔ جن کے جز کے مقام کا یہ عالم ہے، ان کے کل کی شان کا عالم کیا ہو؟ اچھا، جز اور کل کی بات کرنے لگا ہوں۔ جز کس کو کہتے ہیں اور کل کس کو کہتے ہیں؟ سارے احباب سمجھدار بیٹھے ہیں۔ ہمارے وجود کو اگر ہم اپنے وجود پر نظر ڈالیں، ہمارے وجود کے دو تعلق ہیں، ایک باعتبار کل، ایک باعتبار جز۔ یعنی دیکھیے جسم کیا ہے؟ یہ کل ہے، آنکھ اس کا جز ہے، بدن کل ہے، ہاتھ اس کا جز ہے، بدن کل ہے، زبان اس کا جز ہے، بدن کل ہے، آنکھ اس کا جز ہے، بدن کل ہے، ہاتھ اس کا جز ہے۔ اور یاد رکھیے یہ دو ہاتھ ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ دونوں ہاتھ اللہ نے سب کو دیے ہیں، یہ ہاتھ دایاں، یہ ہاتھ بایاں، یہ دونوں ہاتھ آپ کے بھی ہیں اور میرے بھی ہیں۔ ان کی انگلیاں بھی برابر ہیں، ادھر بھی 5 ہیں اور ادھر بھی 5 انگلیاں ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کا درجہ برابر نہیں، ان کا درجہ برابر۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اسے ید علیٰ کہتے ہیں، اسے ید سفلیٰ کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ دایاں، یہ ہاتھ بایاں، اس کا درجہ زیادہ، اس کا درجہ کم، اس کی شان زیادہ، اس کی شان کم۔ پانی پیے اس ہاتھ سے، کھانا کھائے اس ہاتھ سے، اس کا پروٹوکول ہے، اس کی تکریم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے اور تیرے وجود میں جب جد برابر نہیں ہو سکتا تو کون برابر کیسے ہو سکتا؟ بتائیے۔ یہ تو میں آپ اپنے اور آپ کے ہاتھوں کی، آپ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے 2 ہاتھوں کا ذکر کیا۔ کتنے ہاتھوں کا جی؟ ایک ہاتھ کلیم اللہ کے، ایک ہاتھ حبیب اللہ کے۔ ایک دست کلیم ہے، ایک دست حبیب ہے۔ دست کلیم کو بھی قرآن ذکر کرتا ہے اور دست محمد کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے۔ جب دست کلیم کی قرآن بات کرتا ہے، قرآن نے کہا اخرجا یدہ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے، اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے، جب ہاتھ باہر نکالتے ہاتھ نور علی نور ہو جاتا، ہاتھ روشن ہو جاتا۔ یہ کلیم کے ہاتھوں کا درجہ ہے۔ ہم نے قرآن پاک سے پوچھا اے قرآن بتا حبیب کے ہاتھوں کا درجہ کیا ہے؟ کہ پڑھ کے دیکھو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے معاملہ میں جب بیعت لی، حضور کا ہاتھ سب سے اوپر تھا، ادھر دست محمد اوپر تھا، ادھر رب قرآن بنا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ سارے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ تھا وہ ہاتھ کس کا تھا؟ دیکھنے میں ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، حقیقت میں ہاتھ خدا کا تھا، اللہ کا تھا۔ اچھا دیکھیے یہ ایک ہاتھ ہے، ایک اس کا نام ہے ہاتھ، اس کا کام ہے اٹھانا، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا نام اور یہ اس کا کام۔ نام ہے ہاتھ، کام ہے اٹھانا، ٹھیک ہے جی، نام ہے ہاتھ، کام ہے پکڑنا۔ اللہ نے محبوب کے ہاتھ کا ذکر بھی کیا ہے اور محبوب کے ہاتھ کے فعل کا بھی ذکر کیا۔ قرآن پاک پڑھیے گا، حضور علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں
اور اٹھا کر جب پھینکی نا اپنے ہاتھوں سے، اللہ قرآن بناتا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، حبیب وہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی تو وہ تو اللہ نے خود پھینکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کے جز کی قربت کا یہ مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے کل کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جز اور کل کی بات پہ ایک حدیث سنیے گا، حدیث بخاری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء پڑھا رہے ہیں، یعنی نماز جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، طلب بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں، اور اس نماز میں الٹے ہاتھوں سے دعا بھی کی جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اب کیا ہوا، نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، آقا اسلام نماز کے دوران کبھی ہاتھ آگے فرماتے ہیں اور کبھی ہاتھ پیچھے، کبھی ہاتھ آگے کبھی ہاتھ پیچھے، نماز کے اندر یہ فعل ہو رہا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے ایک صحابی نے پوچھ لیا، سونے خیر تے آئی تُجھے نماز میں کبھی ہاتھ اگے کر رہے سے کبھی پیچھے کر رہے سے، حضور راز کیا ہے؟ اب یہاں مسئلہ بھی سنیے، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو حالت نماز میں مقامات خمسہ ہوتے ہیں، 5 مقامات نظر کے حوالے سے۔ اگر آپ قیام میں کھڑے ہیں نظر مقام سجدہ پہ ہوتی ہے، اگر آپ رکوع کر رہے ہیں نظر پیروں پہ ہوتی ہے، اگر آپ سجدہ کرتے ہیں نظر ناک پہ ہوتی ہے، اگر آپ اتحیات بیٹھے ہیں نظر گود میں ہوتی ہے، اگر سلام پھیرے نظر کندھوں پہ ہوتی ہے۔ لیکن جو سوال پوچھ رہا تھا اس کی نظر کہاں پہ تھی؟ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ علامہ اقبال نے اس کا جواب دیا، کلندر لاہوری پکار اٹھا، اقبال کہتا کیا ہے، ازا ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازا ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیرے نظاری کا ایک بہانہ بنی۔ ادائے دی سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ علامہ اقبال فرماتے لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اب نماز خدا کی پڑھتے تھے، دیدار مصطفیٰ کا کرتے تھے، اس کو تصور شاہد کہا جاتا ہے۔ اب 2 کام ہو رہے تھے، صحابہ کرام نے پوچھا حضور خیریت تو تھی؟ سرکار فرماتے معاملہ یہ تھا جنت میرے سامنے آ گئی۔ کہ بعض یار لوگ کہتے ہیں جی کہ جو تصویر لگی ہوئی تھی، عجیب بات ہے جی، ہمارے گھر میں تصویر لگی کھجور کی، یا آپ کے گھر میں تصویر لگی ہو کسی بھی پھلدار پودے کی، یا آم کی تصویر لگی ہو، اور تصویر پر جو آم ہے اس آم پہ پھل بھی لگے ہوں، کبھی بچے نے ہاتھ پکڑ آگے کیا کہ پکڑا ہے؟ بچوں کو بھی سمجھ ہوتی ہے اصل کیا ہوتا ہے اور نقل کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ تب تصویر کیا ہوتی ہے اور تصور کیا ہوا کرتا ہے، انہیں خبر ہوتی ہے کہ تصویر اور چیز ہے۔ اب کیا ہوا، سرکار فرماتے جنت میرے سامنے تھی، میں نے جنت میں ہاتھ ڈالا، جنت میں ہاتھ ڈالا، میں نے انگوروں کا گچھا پکڑا، اگر توڑ لیتا لو عقل تم من ہو ما بقیت الدنیا، آقا فرماتے ہیں اگر توڑ لیتا امت قیامت تک کھاتی رہتی، لنگر ختم نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کل امت کا لنگر جس کے ہاتھ میں موجود ہے اسے دست محمد کہا جاتا ہے، جن کے جز کا یہ مقام ہے، ان کے کل کی شان۔ اب یہ بڑا باریک مسئلہ سنیے گا، حضور کھڑے ہیں مدینہ پاک میں اور ہاتھ کیا ہے جنت میں، وجود کا کل جو ہے وہ مدینے میں ہے، جز جنت میں ہے۔ مدینہ جہان دنیا میں تھا اور جنت جو ہے وہ جہان نور ہے، جنت نور کا جہان ہے۔ مدینہ عالم بشریت میں اس وقت موجود ہے، مدینہ اللہ سب کو نصیب کرے جانا وہاں پہ، بار بار نصیب کرے، لوگ مدینہ دیکھتے ہیں۔ مدینہ دیکھا، مدینے میں کھڑے سرکار، ہاتھ گیا جنت میں، تو وجود کا جو کل ہے نا وہ کھڑا ہے دنیا کے جہان میں اور جز گیا ہے جنت میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جو جز گیا ہوا تھا جنت میں اس سے دنیا والوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، یہ مسئلہ ہے، اس سے دنیا والوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، دیکھا تھا اس لیے تو سوال کیا تھا۔ اچھا وہی ایک وقت میں جز وہاں بھی گیا ہوا ہے اور یہاں بھی دیکھا جا رہا ہے، وہ جہان اور تھا، یہ جہان اور ہے، وہ جہان نور تھا، یہ جہان بشریت ہے، جن کا جز ہو کر ایک وقت میں دونوں جہانوں میں موجود ہو سکتا ہے، ان کے کل کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ اور خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں، کوٹ مٹھن کا گھوٹ کیا بولتا ہے، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جا ہے اللہ کو نہیں سکتا، مذاہب دے جھگڑے اسا چھوڑ دیتے پر محبت جھگڑے چھڑا کو نہیں سکتا۔ بات دور نہ نکل جائے کہ جز کا یہ عالم ہے کہ جزو قرآن۔ اچھا پھر دیکھیے ایک صورت ایسی بھی ہے قرآن کی جسے قرآن کا دل کہتے، جسے قرآن کا دل کہتے، آپ سارے جانتے ہیں اور علماء سے سنتے ہوئے رہتے ہیں۔ اس سورت کو سورہ یاسین کہتے، کیا کہتے ہیں جی؟ یاسین کس کا دل ہے جی؟ قرآن کا۔ کس کا دل کس کے دل پہ اترا تھا؟ دو دلوں کی بات نہ کر دیں، ادھر جزو قرآن ادھر جزو مصطفیٰ، کس کا دل کس کے دل پہ اترا تھا؟ یاسین قرآن کا دل ہے اور اترا کہاں پہ؟ نزلہ علی قلبک، ایک قلب قرآن ہے، ایک قلب محمد مصطفیٰ ہے، جو اترا ہے اسے قلب قرآن کہتے ہیں اور جس پر اترا اسے قلب محمد کہا جاتا ہے۔ جز کی طاقت کتنی ہے، پورا قرآن اتر رہا ہے مگر جز کی طاقت یہ ہے۔ اچھا پھر وہ جز کیا ہے؟ آپ پڑھیے قرآن پاک، قرآن کتنا وزنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث سرکار فرماتے ہیں میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک کو کلام خدا کہتے ہیں اور ایک کو آل محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دو وزنی چیزیں، قرآن کتنا وزنی ہے اور آل کتنی وزنی ہے، اس پہ دو روایت سنیے۔ قرآن کتنا وزنی ہے، پڑھیے قرآن پاک سے۔ ہم نے پوچھا قرآن بتا، اچھا تھوڑے گھر بھی قرآن ہو سے، ٹھیک ہے جی، تسی قرآن کا دل ہو تو قرآن کو کاغذ کے اعتبار سے دیکھیں، اب وزن کاغذ کا ہوتا ہے، وزن قرآن کا، جو اگر ہم قرآن کو دیکھیں کہ قرآن کتنا وزنی ہے تو وہ وزن قرآن کا نہیں ہوگا، وزن قرآن کے کاغذ کا ہوگا، وہ جو کاغذ جو پیپر ہم استعمال کرتے وزن اس کا ہوگا۔ قرآن کا وزن کتنا ہے؟ پڑھیے 28واں پارہ، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کلام کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے اسے جزو مصطفیٰ برداشت کر رہا ہے۔ یہ جزو کی طاقت ہے، یہ جزو رسول کی طاقت ہے۔ قول کی شان کا عالم کیا ہے، یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، جن کے جز کی طاقت یہ ہے کہ جس معاملے کو پہاڑوں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا ہمارے اندر ہم متحمل نہیں ہیں، ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ بوجھ جو کائنات نہ اٹھا سکی وہ مصطفیٰ کا دل اٹھا رہا ہے۔ اچھا دوسرا وزن کس کا ہے؟ کہا دوسری وزنی چیز آل مصطفیٰ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آل کتنی وزنی ہے، حضور کی آل کتنی وزنی، اس کو بھی دیکھیے گا۔ علماء تشریف فرمائے آل جب بھی آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو کیسے شروع کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، درود پاک یوں شروع کرتے ہیں نا۔ اب یہاں ایک مسئلہ سنیے گا، مسئلہ یہ کہ آل کتنی وزنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر ہم آل کو دیکھیں تو حضور کی آل کا ایک فرد ہے، دنیا کا اصول ہے، شریعت کا اصول ہے، جب بندہ جہاد میں جائے نا تو جس طرح ہر چیز کا ایک نصاب ہے، مال کا نصاب ہے، تو ایک جہاد کا بھی نصاب ہے۔ نصاب جہاد کا ہے عاقل ہو، بالغ ہو، طاقتور ہو اور اپنے دونوں پاؤں سے چل کر میدان میں جائے تو وہ جو ہے وہ جنگ کے قابل ہے، وہ جہاد کے قابل ہے، عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 6 مہینے کے بچہ میدان جنگ میں جائے؟ کبھی دیکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا نصاب آل محمد جدا ہوا کرتا ہے، ان کا نصاب جدا ہے۔ 6 ماہ کا بچہ کتنا وزنی ہوتا ہے، اپنے گھر کے کسی بچے کا وزن کر کے دیکھیے گا، میکسیمم 3 کلو بن جائے گا، 4 کلو بن جائے گا۔ اگر طاقتور اور توانا ہے تو زیادہ وزن بن جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اس سے زیادہ وزن ہوتا نہیں ہے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں میری آل بڑی وزنی ہے،
وہ وزن کون سا ہے؟ جس طرح قرآن کا وزن عام طور پہ عمومی طور پہ یہ نہیں ہوگا. قرآن کا حقیقی وزن کیا ہے؟ اس طرح ایک حقیقی وزن آل محمد کا بھی ہے. ایک حدیث پاک سنیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے. آپ نے ایک تفسیر کی آیت کی تفسیر کی. آیت کریمہ آپ سنتے رہتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس کے تحت تفسیر لے کے آتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا. ابھی واقعہ ہوا, ہونا ہے واقعہ, یہ ہونا ہے, ابھی ہوا نہیں. قیامت کے دن ہوگا. ایک شخص کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. اچانک کیا ہوگا؟ جب دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے, اچانک سامنے کملی والا آ جائے گا. میرے کریم آقا تشریف لائیں گے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اور کالی کملی وہ آ جائیں گے. سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. عالم نفس نفسی میں ہم نوا دیکھنا. ایسے میں عظمت مصطفیٰ مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ, ہر پریشان کا دل بہل جائے گا. حضور پوچھیں گے بھئی کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ عرض کر کے آقا وزن ہو چکا ہے, تولیا جا چکا ہے, آقا فیصلہ ہو چکا ہے. اس کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ اس کی وزن میں نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہے. گناہ کا پلڑا بھاری ہے اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے. تو سرکار اپنی اتھارٹی استعمال کریں گے, اتھرائز استعمال کریں گے. سرکار کہ میں حکم دیتا ہوں وزن دوبارہ کیا جائے. اجے واقعہ ہویا کوئی نہیں, یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں, مگر لکھا جا چکا ہے. واقعہ ہوا, واقعہ ہونا ہے. آقا فرماتے ہیں میں حکم دیتا ہوں وزن دوبارہ کرو. میں حکم دیتا ہوں وزن دوبارہ کرو. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. میں حکم دیتا ہوں وزن دوبارہ کرو. اب وزن دوبارہ کیا جائے گا. آقا علیہ السلام اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے. پرچی نکال کے اس پلڑے میں رکھ دیں گے جدھر وزن ہلکا ہوگا اور نیکیاں ہوں گی. جو ہی پلڑے میں پرچی رکھیں گے پلڑا بھاری ہو جائے گا. وزن بھاری, وزن, یہ وزن کو بھاری کون کر رہا ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے جس نے وزن بھاری کر دیا؟ وہ پوچھے گا اس قسمہ پرسی کا عالم میں, اس کیفیت میں. اے غریب نواز آپ کون ہیں؟ الجپال آپ کون ہیں؟ آپ نے اس وقت میری ہیلپ کی, میری مدد کی, آپ کون ہیں؟ سرکار فرمائے گا انا نبیک, میں تیرا نبی. حضور پھر یہ کرم نوازی کیا تھی؟ فرمایا جو تو مجھ پہ درود پڑھتا تھا یہ تیرا درود سنبھال کر رکھا ہوا. اچھا یہاں بھی ایک مسئلہ سنیے گا, بڑا خوبصورت مسئلہ ہے. ہمارے کندھے پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں, ایک ادھر اور ایک ادھر, دائیں اور بائیں دو فرشتے. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. ایک اور مسئلہ سنیے. آپ جب کسی مسلمان کو سلام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے ہیں نا. علماء بیٹھے ہوئے, اگر السلام علیکم, یہ جو قوم کی ضمیر ہے نا, یہ کم از کم 3 بندوں سے شروع ہوتی ہے. اگر 3 بندے ہوں تو پھر قوم کہنا چاہیے. 1 بندہ ہو تو کا, 2 ہو تو کما, اور 3 ہو تو قوم. کم از کم قوم کتنے بندوں کو کہنا چاہیے جی؟ 3 بندے ہوں گے تب قوم کی ضمیر کا اطلاق ہوگا. یہاں 1 بندہ ہے, آپ اس کو بھی قوم کہتے ہیں. یہ کیا سائنس اور کیا فلسفی ہے, کیا منطق ہے؟ آپ 1 بندے کو بھی قوم کہتے ہیں. امام سخاوی بہت معروف سے ہستی ہے. آپ فرماتے ہیں جب تم سلام کرتے ہو نا تو سلام میں 1 بندہ سامنے نہیں ہوتا, سلام میں 3 سامنے ہوتے ہیں. 1 دکھائی دیتا ہے اور 2 دکھائی نہیں دیتے. 1 بندہ ادھر بھی بیٹھا ہوتا ہے, 1 ادھر بھی بیٹھا ہوتا ہے. جب تصور میں سلام کیا کرو نا, 1 کو نہ کہا کرو بلکہ 3 کو کہا کرو. آگے فرماتے ہیں کہ یہ جب 3 آپ سلام کہتے ہو, آپ تصور کرو یا نہ کرو, یہ دونوں سلام کا جواب دے دیا کرتے ہیں, سلام کا جواب دیتے ہیں. اور پھر اگلی بات سنیے گا, یہ بڑے بڑے کمال ہے اس امت کے لیے. یہ جو فرشتوں کا معاملہ ہے نا, یہ پہلی امتوں کے لیے نہیں. پہلی امتوں کے لیے امام کسلانی فرماتے ہیں پہلی امتوں کے لیے 2 معاملے بالکل نہیں تھے. نہ کوئی نبی امت کی خبروں میں جاتا تھا اپنی, کوئی نبی, پچھلے نبیوں میں کوئی پیغمبر اپنی امت کے قبر میں نہیں جاتا تھا, اور نہ یہ فرشتے بیٹھا کرتے تھے. یہ نعمت اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی. اچھا یہاں ایک مسئلہ پھر خوبصورت بات حدیث سے بات ہے, بلکہ وہ کہ یہ فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور یہ گناہ لکھتا ہے. لیکن یہ فرشتہ بڑا لجپال ہے.
بڑا لجپال فرشتہ ہے. جب بندہ نیکی کرتا ہے نا یہ ایک نہیں لکھتا بلکہ 10 لکھتا ہے. کتنے لکھتا ہے جی؟ 10 لکھتے. ایک کے بدلے کتنے لکھتا ہے؟ اگر گناہ کر بیٹھے تو پھر یہ فرشتہ ایک ہی لکھتا 10 نہیں لکھتا. یہ عدل والا ہے یہ فضل والا ہے. یہ دو فرشتے مزاج ہے نا, یہ مزاج عدل کا ہے اور یہ مزاج فضل ہے. اچھا اس کا فضل کا مزاج اور سنیے. جب بندہ گناہ کرتا ہے نا, کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, یہ فرشتہ لکھنے لگتا ہے, یہ اسے روک دیتا ہے. یار بیلیہ صبر کر, تھوڑی دیر رک جا, شاید نیکی کر لے. لکھنے نہیں دیتا. پھر یہ گناہ کرتا ہے بندہ, پھر یہ لکھنے لگتا ہے دوسری بار, پھر یہ روک دیتا ہے. یہ حدیث طیبہ امام نسائی نے اس کو بیان کیا. اب تیسری بار پھر وہ گناہ کر دیتا مسلسل. چوتھی بار, پانچویں بار 5 گناہ کر لیتا ہے. یہ لکھنے دیتا نہیں ہے. کہتا بیلیہ تھوڑی دیر صبر تے کر. کیا کمال ہے, کیا کمال ہے. آگے پھر کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے پھر 6ٹھی بار وہ بندہ نیکی کر لیتا. 5 گناہ کر کے 6ٹھی بار نیکی کر لیتا ہے. اب یہ فرشتہ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے, ہم سودا کرتے ہیں. بھئی سودا کیا کرنا؟ کہ ایسا کر, میں نے چونکہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھنی تھی, میں 10 نہیں لکھتا, میں 5 لکھ دیتا ہوں اور 5 میں تجھے دے دیتا ہوں. تو 5 کے بدلے میں اس کے گناہ ختم کر دے. لکھنا نہ. آگے محدثین نے شرح کی ہے کہ لوگوں ذرا غور تو کرو, اس مولا کے فرشتے اتنے کریم ہیں, وہ مولا خود کتنا کریم ہوگا بتائیے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بہت بڑی ہستی گزری ہے, سیالکوٹ میں رہتے تھے. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. میرے بزرگ بیٹھے ماشاءاللہ اور سمجھدار احباب بیٹھے. کہتے 1934 سے 35 کی یہ بات ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے کہ میرے علاقے میں چور آ گئے, گاؤں میں دیہات میں چور آ گیا. ایک چور تھا اور رات کا پچھلا پہر تھا. پچھلا پہر تھا, چور بھی چنگے ویلے آیا, ویلا چنگا ہی چور آ گیا. اب آخری پہر چور آ گیا. جب چور آیا نا, لوگ اٹھ کھڑے اور اس چور کے پیچھے لگ گئے. کہتے کہ پوری بستی والے اٹھ کھڑے, محلے گاؤں والے, انہوں نے چور کا پیچھا. چور گلیاں بدلتا بدلتا, اب آخری پہر تھا رات کا. چور سوچ رہا تھا آج جان بچے گی نہیں, کاش کوئی دروازہ کھلا مل جائے, کوئی در کھلا مل جائے. آخری پہر کسی کا دروازہ کھلا ہوا مل جائے. ہر در بند تھا. اس نے کیا دیکھا ہے, کچی مسجد ہے اور کچی مسجد کا ٹوٹا دروازہ تھا, کھلا ہوا ہے. اندر داخل ہو گیا, پناہ لی اور جا کے سجدے میں گر گیا. جب سجدے میں گر گیا, لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک آ گئے. ایک بندے نے کہا یار اندر ڈھونڈتے, شاید صفوں میں چھپا نہ بیٹھا ہو. اندر چلے گئے, کیا دیکھا, ایک ہی بندہ ہے اور وہ بھی سجدہ کر رہا. اب رائے بدل جاتی. آدھے لوگ کہتے کہ بندہ چور ہے, آدھوں نے کہا نہیں چور نہیں, اللہ کا بندہ لگتا. کوئی شب زندہ دار ہے, اللہ کو منانا چھوڑ دے, اس کو اللہ کا بندہ لگتا ہے. اب رائے تقسیم ہو گئی. جن کی رائے یہ تھی اللہ کا بندہ ہے, ان کی رائے غالب آ گئی. ان کی رائے غالب آ گئی. انہوں نے کہا نہیں اللہ کا بندہ چھوڑ دو اسو. اب یہ دیکھا نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا بندہ, چلو چھوڑ دیتے ہیں. وہ نکلے باہر, وہ تو باہر نکل آئے, لیکن چور کی چیخیں نکل جاتی ہے. کہ ربا سوئے اتنی کرم نوازی, اتنا فضل, ایک گناہ میرا مالک ماں پیو ویکھے, دیوے دیس نکالا, لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے, پردے پاون والا. مولا ایک جھوٹا سجدہ کیا تھا, تو نے پھر بھی قبول کر لیا, آج کے بعد مجھے سچے سجدوں کی توفیق عطا فرما دے. بات دور نہ نکل جائے, اختتام کی طرف میں بڑھنے لگا ہوں. اپنے مضمون کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ, اللہ اس رات کا ذکر کرتا ہے, عزت کی بات. اور اس رات ہوتا کیا, فرمایا تنزل الملائکہ, فرشتے اترتے. فرشتے آج بھی اترتے, فرشتے آج بھی اترتے. فرشتوں کو اترنا بند ہوا نہیں ہے. اچھا اگلی بات سناؤں, فرشتہ بھی اترتے ہیں اور جبرائیل بھی اترتا ہے. مگر پہلے اترنے کا مقصد اور تھا, اب مقصد اور ہے. پڑھیے قرآن پاک, پہلے کیوں آتے تھے جبرائیل امین, وہی لے کے آتے تھے. سلسلہ وہی بند, ختم نبوت کا تھا, سرکار کے سر پہ اللہ نے سجا دیا. اب دوبارہ وہی آئے گی نہیں, لیکن دوبارہ جبرائیل آئے گا کہ نہیں آئے گا. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قاری صاحب بھی تشریف فرمائے اور آپ علماء قاری صاحب بھی بیٹھے ماشاءاللہ. قرآن پاک پڑھیے, اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکہ, تنزل الملائکہ, فرشتے اترتے ہیں.
اور صرف فرشتے نہیں اترتے، والروح، جبرائیل بھی اترتا۔ اچھا قرآن ایک بار اترا تھا لیلۃ القدر میں، لیکن لیلۃ القدر ہر سال آتی کہ نہیں آتی؟ ہر سال آتی، قرآن ہر سال آئے گا نہیں، مگر لیلۃ القدر ہر سال آئے گی۔ ایک تو یہ بھی پیغام ملا، نعمت ایک بار ملتی ہے، جشن بار بار ہوا کرتا ہے، جشن بار بار ہوا کرتا ہے، ہر سال جشن ہوتا ہے۔ قرآن آیا، قرآن آیا، قرآن آیا، لیلۃ القدر آتی ہے۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے نا تو کون اترتا ہے جی؟ فرشتے، جبرائیل بھی اترتا ہے۔ اچھا جبرائیل کیا کرنے آتا ہے؟ جبرائیل کیا کرنے آتے ہیں؟ فرشتے کیا کہا؟ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر سلام۔ جبرائیل سلام لے کے آتا۔ کیا لے کے آتا ہے؟ پہلے کیا لے کے آتا تھا، اب کیا لے کے آتا ہے؟ یہ دو جملے میرے یاد کرنے ہیں۔ پہلے کلام لے کے آتا تھا، اب سلام لے کے آتا ہے۔ کلام کن پر لاتا تھا، سلام کن پر لاتا ہے؟ جن پر کلام لاتا تھا انہیں ذات محمد کہا جاتا ہے، اور جن پر سلام لاتا ہے انہیں امت محمد کہا جاتا ہے۔ جبرائیل حضور کی امت کے لیے بھی خدمت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، آپ پوچھیں امت کے لیے بھی ایک حدیث پاک اور سنیے، حدیث طیبہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام معراج پہ جانے لگے نا، معراج پہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، سرکار نے فرمایا جبرائیل چل میرے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا لو دنوت انملتن لاحترقت، آقا ایک انچ بھی آگے گیا میرے پر جل جائے گی، آگے نہیں جا سکتا، آگے میرا جانا محال ہے، آگے جانا ناممکن ہے، حضور ممکنات میں نہیں ہے، آگے نہیں جا سکتا۔ اچھا آقا فرماتے حل لک من حاجت، چلو جبرائیل آگے نہیں جا سکتا، کوئی ضرورت ہوئے تو آنکھ دے، حاجت ہے کوئی، میرے لیے کوئی کام ہے کوئی؟ عرض کی آقا ایک منظوری کروا کے آئے، جا رہے ہیں نا، ایک منظوری کروا کے، اور منظوری کیا ہے؟ حضور میں چاہتا ہوں جب قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط پار کر رہی ہو، آقا پار میرے ہو اور گزرنے والی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل اترتا ہے، جبرائیل اترتا ہے۔ اچھا ایک مثال اور، قرآن مجید پڑھیے، جبرائیل غیر نبی کے لیے بھی اترا۔ کیسے اترا؟ پڑھیے قرآن مجید، قرآن مجید کا 16واں پارہ ہے، لیکن وہ وحی لے کے نہیں آیا، وحی لے کے، وہ وحی کا معاملہ نبوت کے ساتھ خاص تھا، نبوت کے ساتھ خاص تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، آپ کے لیے جبرائیل اترا، اور اتر کے کیا کہا؟ انما انا رسول ربک، اے مریم مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے، لے اہب لک غلاما زکیہ، میں تجھے پتر دینے کے لیے آیا۔ پڑھیے قرآن پاک کا 3واں پارہ، بی بی مریم اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی ہے، حجرہ مریم میں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حجرہ بی بی مریم کا ہے اور زکریا داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت زکریا داخل ہوئے، جب زکریا علیہ السلام داخل ہوئے نا، وجد عندہا رزقا، کیا دیکھا؟ مریم بی بی کے حجرے میں بے موسم پھل پڑے تھے۔ پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے پتر مریم یہ پھل کس نے بھیجے ہیں؟ کہاں سے آئے؟ کہا ہوا من عند اللہ، خالو جان یہ میرے اللہ نے دیے ہیں۔ جبرائیل پھل لے کے آیا، کس کے لیے؟ حضرت مریم کے لیے۔ جبرائیل اترے کس کے لیے؟ حضرت مریم کے لیے۔ اب پڑھیے قرآن پاک، جبرائیل ادھر بھی اترے ہیں، اور جبرائیل ایک مقام پہ اور بھی اترے۔ امام ثعلبی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا 29واں پارہ میرے پاک نبی کے گھر کی بات کرتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مردیہ کاملہ اکملہ مخدومہ کائنات حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ نے منت مانی، بچے علیل ہوئے، حسنین کریمین علیل ہوئے، منت مانی مولا میرے بچے ٹھیک ہو جائیں، بچے تندرست ہو جائیں، میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ اللہ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی۔ اب حسب وعدہ روزے رکھے گئے، پہلا دن آتا ہے، روزہ رکھا گیا، افطار کا وقت ہوا، دسترخوان لگا ہوا ہے، اچانک دستک ہوتی ہے، اے آل محمد مسکینہ، مسکین آ گیا ہے۔ دوسرے دن آواز آتی ہے آل محمد یتیمہ، یتیم آ گیا ہے۔ تیسرے دن آواز آئی اے آل محمد اسیرہ، قیدی آیا ہے۔ نہ وہ فزیکلی قیدی تھا، نہ وہ فزیکلی یتیم تھا، نہ وہ فزیکلی مسکین تھا۔ یہ کون تھا؟ امام ثعلبی فرماتے ہیں 3 دن آنے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا، امتحان کی غرض سے آنے والے کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے۔
اب یہاں دو دروازے ہیں، فیصلہ قرآن کر رہا ہے۔ ایک دروازہ وہ تھا جبرائیل جہاں دینے کے لیے آتا ہے، ایک در وہ ہے جہاں لینے کے لیے آتا ہے۔ جہاں دینے کے لیے آئے اسے باب مریم کہتے ہیں، اور جہاں لینے آئے اسے باب بطول کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ بہرحال بات، جبرائیل اترتا ہے، جبرائیل اترتا ہے۔ کب اترتا ہے؟ اب قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں نا، ان کی تعداد ہے 6666۔ اس پہ اختلاف بھی ہے اہل علم کا، لیکن جو عمومی طور پہ 6600۔ اور شیخ محقق فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل کتنی بار آیا؟ 24,000 مرتبہ۔ کتنی بار؟ 24,000 بار آیا جبرائیل۔ اچھا 6666 کو نکال دیں، اس سے جو زائد چکر بنتے ہیں وہ کس کے لیے لگائے گئے ہیں؟ آخر کوئی تو حکمت تھی نا، کوئی اعتراض تھا نا۔ جبرائیل کیا کرنے آتے تھے؟ اب آئی مثالیں، تو جبرائیل کیوں آتے تھے؟ پڑھیے قرآن مجید۔ جبرائیل آتا تھا، جبرائیل آتے تھے، کبھی مصطفیٰ کے لیے آتے تھے، کبھی غلامان مصطفیٰ کے لیے آتے، کبھی وفاداران محمد کے لیے آتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں جاتے ہیں، 313 کا لشکر ہے، لشکر 313 کا ہے۔ حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں آگے سپر پاور ہے، اور یہاں 313 کا لشکر ہے۔ حضور نے دعا مانگی، اور دعا بھی لاڈ بھری مانگی، اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب، ربا سوڑیا میں جمع پونجی لے کے آ گیا، اپنی جمع پونجی لایا ہوں، اگر یہ لوگ نہ بچے نا تجھے رب کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ بات ہوئی نا، اب اللہ پاک نے آرڈر کیا جبرائیل جلدی کر، تیاری کر، مولا جانا کہاں پہ؟ کہ زمین پہ جانا ہے، یار کی خاطر لڑنا ہے، محبوب کے لیے لڑنا۔ انی ممدکم بالف، الف کہتے 1000 کو، کتنوں کو کہتے جی؟ 1000 کو۔ اللہ نے فائنل کر دیا کہ 1000 فرشتہ لے کے جانا ہے اور جا کے لڑنا۔ کتنا فائنل کیا جی؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، انی ممدکم بالف، ادھر سے الف فائنل ہو گیا۔ ادھر حضور علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا؟ حضور نے غلاموں کو قریب بلایا، قرآن پاک کا 4تھا بارہ، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف۔ صحابہ 3000 نہ کروا دوں میں؟ ادھر کتنا کہا جی؟ 1000۔ زبان محبوب سے کیا نکلا؟ 3000۔ اب فیصلہ کیا ہو؟ جبرائیل اب 1 نہیں جائے گا، اب 3000 جائے گا زمین پہ۔ جب 3 کہا نا، تھوڑی دیر پھر گزری، آقا فرماتے بخمسۃ آلاف، صحابہ 5 نہ کروا دیا۔ جب 5 کی بات ہوئی نا، اب جبرائیل امین کو پھر آرڈر ملا، جبرائیل اب 3 نہیں جائے گا، اب 5 ہی جائے گا۔ جبرائیل عرض کرتا ہے مولا کبھی 1 فرماتا ہے، کبھی 3 فرماتا ہے، کبھی 5 فرماتا ہے۔ کہا تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں محبوب کو دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ علامہ اقبال بیٹھے تھے سیالکوٹ میں، نعت خوانی ہو رہی تھی، ایک صاحب کلام یہ عاشقانہ کلام پڑھ رہا تھا، ایک عظیم ہستی کا کلام پڑھ رہا تھا، امام اہل سنت کا کلام تھا، زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عاشق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اقبال نے کرسی چھوڑ دی، علامہ اقبال نے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ اقبال نے کہا یار ٹھہر جا، میرا حصہ بھی شامل کر دے۔ اب اقبال نے تضمین کیا لگائی کہ تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ اقبال نے کہا، اور پھر کیا تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، جنت خدا کی ہے، بسانے والے کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اگلی بات سنیے، جنگ ہوئی بدر کی، جنگ جیتی گئی۔ اب مسند ابو یعلا کی ایک حدیث ہے پاک، بہت پیاری کتاب ہے، اس میں حدیث نقل ہے، صحابہ کرام نماز کے بعد یعنی جنگ کے بعد جماعت شروع ہوئی، عصر کی نماز وہیں پڑھی گئی۔ اب حضور علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، جب عصر سے فارغ ہوئے نا، ایک غلام نے سوال کر دیا، رسول اللہ خیریت تو تھی، آپ نماز کے اندر مسکرا رہے تھے، حضور آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، ہم امام کھڑا ہوئے مصلی تھے، مقتدی پیچھے کھڑا ہوئے، اس میں امام دا مسکرانا نظر آسی؟ کبھی نہیں آئے گا۔ اب لیکن یہاں کیا سوال ہوا، حضور آپ مسکرا رہے تھے، اب آقا علیہ السلام نے فرمایا مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ سرکار فرماتے ہیں صحابہ بات دراصل یہ تھی، جبرائیل آیا تھا، اللہ نے بھیجا تھا لشکر کے ساتھ، جب جنگ جیتی گئی نا،
जिब्राइल वापस चला गया। वापस क्या, जिब्राइल अमीन आसमान दुनिया में दाखिल होने लगे। पहले आसमान में दाखिल होने लगे, उधर से आवाज आई, अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ, फरिश्तों इससे पूछो जिब्राइल अमीन से, अपनी मर्जी से आया या महबूब की मर्जी से आया है? पूछ के आया, बगैर पूछे आ गया है। जब ये बात हुई ना, उन्होंने पूछा, उन्होंने फरमाया जिब्राइल अमीन ने कि जो मामला था वो तो जीता गया है, जंग तो जीती गई है। अल्लाह की बारगाह में उसके मौला, जंग तो जीती गई है, मैं जंग के लिए नहीं भेजा था, मैंने तो महबूब के लिए भेजा था। इसका मतलब ये हुआ, जिब्राइल वापिस आए और आके पूछा और ये खबर दे दी कि जिसका गुजारा महबूब के बगैर ना हो उसे नूरियों का सरदार कहा जाता है। नूरियों को सरदार कहते। फिर आओ दो बातें और देखिए, जिब्राइल आता था। हमारी भी शादियां होती हैं, आपके बच्चों की भी शादियां होती हैं। हर शादी का सद्दा कोई ना कोई आके देता है, सनैया देता है, और कोई ना कोई, जिसको कहते हैं ना गड्डी रखनी है, इंतजाम करना। ये देहातों में कहते हैं कि आज धागा बांधना या जो गांठ बांधी जाती है। अच्छा, ये जो मामला होता है ना, पैगाम देने वाला घर घर के, आज फलां की शादी फलां के साथ होने वाली। लेकिन एक शादी ऐसी भी थी जिसका सनैया कौन लेके आया था, पैगाम कौन लाया था। इमाम तबरानी ने भी इसको नकल किया, इमाम हाशिमी ने भी नकल किया कि एक दिन जिब्राइल अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आके अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको पैगाम दूं। अल्लाह ने आसमानों पे सैयदा ज़हरा की मौला अली से शादी फरमा दी है, निकाह कर दिया है, और हुक्म दिया कि जमीन पर आप भी कर दें, आप भी कर दें। अब हदीस पाक मुकम्मल सुनिएगा। जब ये बात हुई ना, आका ने पूछा, ये भाई एक बात तो बता, वहां जो शादी हुई है उसमें बराती कौन कौन था? ये मैं हदीस में जिम्मेदार हूँ, हदीस पाक में जिम्मेदार हूँ। बराती कौन कौन था? फरमाया वहां पे 40,000 मलाइका मौजूद थे, और वो बराती थे वहां के। और फिर क्या कहा, वो मलाइका सिर्फ बराती नहीं थे, बल्कि हर एक के पास तोहफा था। और तोहफा किसका था? कहा याकूत के तोहफे थे, याकूत के तोहफे थे, और ये याकूत जन्नती याकूत थे। कफहम यतहादूनहु बैनहुम इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक के लिए एक दूसरे को तोहफे दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ शादी मौला अली की हो रही है और जश्न अर्श में मनाया जा रहा है, अर्श में जश्न हो रहा है। कहने का मकसद कि जिब्राइल क्या क्या करने आता था। फिर सुनिएगा, आपके भी अल्लाह ने, आपको भी बेटे दिए, बेटे अल्लाह ने हमें भी दिए। अल्लाह सबके बच्चों की खैर फरमाए। जब बच्चा पैदा होता है तो नाम कौन रखता है? नाम भी बुजुर्ग रखते हैं, नाम घर के अफराद रखते हैं। लेकिन ये जोड़ी जब पैदा हुई ना, जिनको हसन हुसैन कहा जाता, नाम किसने रखे थे? अब नाम सुनिएगा। इमाम हसन का पहला नाम था हमजा। क्या नाम था जी? हमजा। हदीस तय्यबा में आता है, मौला अली ने नाम रखा हमजा बड़े बच्चे का, और इमाम हुसैन का नाम रखा जाफर। हमजा क्यों रखा और जाफर क्यों रखा? हमजा मौला कायनात के चचा का नाम था, और जाफर बच्चों के चचा का नाम था। यानी एक चचा मौला अली के थे, एक चचा बच्चों के थे। एक अपने चचा के नाम पे नाम रखा और एक बच्चों के चचा के नाम पे नाम रखा। तो आपसे अगर मैं पूछूं, इमाम हसन का पहला नाम क्या था जी? हमजा। इमाम हुसैन का पहला नाम क्या था? जाफर। उधर से सैयदा पाक ने नाम रखे, बड़े का नाम रखा शब्बर और छोटे का नाम रखा शब्बीर। अब हदीस पाक सुनिए। एक दिन कमली वाले आका मुस्कुराते हुए बतूल ज़हरा के बेड़े में दाखिल होते हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? या फातिमा इन्नल्लाह कद अमरनी अन उगय्यिरा हाज़ैनी इस्मैन। ए बेटी फातिमा, अल्लाह ने हुक्म दिया है इन बच्चों के नाम बदल दी जाए। या रसूल आका बाबा जान, आप मालिक है, जो नाम रख दे का रखने नहीं है। फसम्माहुमा हसनन व हुसैनन, अल्लाह ने नाम रख दिए हैं। एक को हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहा जाता है। अच्छा, अगली बात बड़ी कमाल की करने लगा हूं। बतूल पाक ने पूछा, बाबा ये नाम अल्लाह ने भेजे कहां से? किथों नाम भेजे अल्लाह ने? आका फरमाते जन्नत में से नाम भेजे। अच्छा बाबा, जन्नत में किसका नाम हसन हुसैन था? क्या खिलमान में किसका नाम हसन था, हुसैन था? फरमाया नहीं बेटी, ना किसी का नाम हसन था, ना किसी का नाम हुसैन था। फिर बाबा नाम आए कहां से? अब सुनिए, इमाम हाशमी क्या फरमाते हैं। फरमाते कि दो
पर्दे थे जन्नत में नूर के। एक पर्दे को पर्दे हमद कहा जाता है, हिजाब हमद कहते हैं, एक को हिजाब हुस्न कहा जाता है। अल्लाह ने हमद का पर्दा खोला, उससे दो नाम निकले, एक नाम को नाम मोहम्मद कहते हैं, एक को नाम अहमद कहा जाता है। फिर उसने एक और पर्दा खोला जिसे हिजाब हुस्न कहा जाता है। अल्लाह ने दो नाम निकाले, एक नाम को हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहा जाता है। जिब्राइल मैं एक ना जिब्राइल क्यों उतरते हैं? अच्छा देखिए, उलमा बैठे हैं, जब रबीउल अव्वल का महीना आता है एक रिवायत बयान हम करते हैं। एक रिवायत मुहर्रम में, एक रबीउल अव्वल में। रबीउल अव्वल की रिवायत क्या, जिब्राइल आए थे झंडे लेके। क्या लेके आए जी? झंडे लेके आए। अच्छा, कुरान कब लाए? 40 साल की उम्र में, जब सरकार 40 साल की। इसका मतलब है कुरान बाद में लाए, नबी के मिलाद के झंडे पहले लाए। नुज़ूल कुरान कब हुआ? जब उम्र मुबारक 40 साल हुई। जी भाई हुजूर के झंडे पहले लाए। झंडे लाए 3 झंडे, अलमम बिल मशरिक व अलमम बिल मगरिब व अलमन अला ज़ाहिरिल काबा। 3 परचम थे, लगा दिए गए। अब झंडे कौन लाया? हजरत जिब्राइल अमीन। वही जिब्राइल झंडे लाते हैं। और एक दिन क्या हुआ, मेरे पाक नबी की गोद में इमाम हुसैन बैठे हुए। जिब्राइल आए और अपने हाथ पे खाक लेके आते हैं। मट्टी लाए। सरकार ने पूछा, जिब्राइल खैरियत तो है? ये मट्टी कहाँ की है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये मट्टी उस मैदान की है जहाँ आपका ये शहजादा शहीद हो जाएगा। झंडे कौन लाया? जिब्राइल। मट्टी कौन लाया? जिब्राइल। इसका मतलब ये हुआ, क़यामत तक के लिए एक तसव्वुर कर ले, जो जो वक्त गुजर रहा है, मिलाद का जिक्र भी बढ़ता जा रहा है और शहादत इमाम आली मुकाम का जिक्र भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि तशहीर के पीछे कौन है? झंडे भी जिब्राइल लाए और मटियां भी जिब्राइल लाए। मनशा खुदाबंदी क्या है? क़यामत तक के लिए जिक्र मोहम्मद भी होता रहे और जिक्र हुसैन भी होता रहे। ये मनशा खुदाबंदी। जिब्राइल आया मट्टी लेके, और मट्टी लेके पैगाम दिया का एक बच्चा। और फिर देखिएगा, एक दिन फिर जिब्राइल आए, एक दिन फिर आए। उस दिन हुजूर अलैहि सलाम की गोद में 2 बच्चे बैठे थे। एक बच्चे का नाम इमाम हुसैन था और एक का नाम हजरत इब्राहिम था। एक सरकार का बेटा और एक नवासा। जिब्राइल ने अर्ज किया, आका अल्लाह की मंशा ये है, अल्लाह ने हुक्म दिया कि महबूब से पूछो जाके, एक रख ले, एक वापस दे दे। जो चाहे रख ले और जो चाहे वापस दे दे। सरकार ने एक नजर अपने बेटे इब्राहिम पे डाली, एक नजर नवासे पे डाली। हुजूर ने किसको रखा और किसको वारा, किसको किस पर वारा, एक तारीख है। किसको दिया और किसको रखा, ये मदीना है और मदीने में सौदा हो रहा था। करबला में इसका कर्जा दिया गया। किसने अपना बच्चा किस पे वारा, एक तारीख है। मदीने में बच्चा किसका था, करबला में बच्चा किसका था। मदीने में किसने वारा, करबला में किसने वारा। जिसने मदीने में वारा उस पाक जात को जाते मोहम्मद कहते हैं, और जिसने करबला में अपना असगर वार दिया उसे हुसैन कहा जाता है। आखिरी मुझे 5-7 मिनट दे दे। मुझे हुक्म दिया गया, इधर मेरी 3 उंगलियां इधर देखें और ये भी 3 उंगलियां देखें, आपको तसव्वुर मिल जाएगा। इधर 3 उंगलियां हैं और 3 नाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना और अता। ये 3 लफ्ज याद कर रहे हैं, मोहम्मद, मदीना और अता। मोहम्मद, मदीना और अता। इधर देखें, हुसैन, करबला और वफा। मोहम्मद, मदीना, अता, हुसैन, करबला, वफा। मोहम्मद में भी हर्फ 4, हुसैन में भी हर्फ 4, मदीना में हर्फ 5, करबला में भी हर्फ 5, अता में भी हर्फ 3, वफा में भी हर्फ 3 है। आप पूछेंगे ये मामला क्या है? मोहम्मद, मदीना, अता, हुसैन, करबला, वफा। जिसने मदीने में अता की हज कर दी उस जाते पाक को जाते मोहम्मद कहते हैं, और जिसने करबला में वफा की हज कर दी उसे जाते हुसैन कहा जाता है। आप पूछेंगे ये फलसफा क्या है? आप आसानी से देख लें। मुझे बताइए, गला किसने चूमा था जी, और गला किसने कटवाया था? चूमना अता है, कटवाना वफा है। चूमा कहाँ गया? मदीना में। कटवाया कहाँ गया? करबला में। अच्छा, जुबान किसने चुसवाई थी जी?
یہ عطا ہے. اور پیاس کس نے برداشت کی تھی؟ زبان چسوانا عطا ہے اور پیاس برداشت کرنا وفا ہے. سجدہ لمبا کس نے کیا تھا مدینے میں؟ اور کربلا میں سجدہ کس نے لمبا کیا؟ جو مدینہ میں سجدہ لمبا ہوا یہ عطا کا سجدہ تھا، اور جو کربلا میں سجدہ لمبا ہوا وہ وفا کا سجدہ تھا. آج بھی جبرائیل اترتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا تو جبرائیل حضور کے لیے بھی اترے، حضور کے غلاموں کے لیے بھی اترے، آل محمد کے لیے بھی اترے. پیغام کیا ہے کہ ان کے غلاموں کے چرچے عرش پر بھی فرض میں بھی ہوا کرتے ہیں. اور بات کو مکمل کرتے ہوئے ایک ہستی پاک کا ذکر کرنے لگا، اور اس ہستی پاک کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ. مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر، آپ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، گھر میں سوئی تک نہ چھوڑی، حتیٰ کہ جو لباس تھا نا بدن پہ وہ بھی اتار کے دے دیا، بوری کا لباس پہن لیا. مولا روم اوتھینٹک شخصیت. علامہ اقبال کہتے میرے روحانی مرشد کو مولانا روم کہا جاتا ہے. علامہ اقبال فرماتے اب کیا ہوا، کہتے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے کہ جب آپ نے بوری کا لباس پہنا نا اور اس دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا اے ابو بکر تو بھی آ گیا ہے، جبرائیل بھی آ گیا. کیا دیکھا؟ اس دن جبرائیل بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف صدیق اکبر بیٹھے تھے، دوسری طرف سرکار فرماتے ہیں اے ابو بکر میرے پاس جبرائیل بھی بیٹھا ہوا ہے. اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے ابو بکر پتہ ہے جبرائیل نے بھی بوری کا لباس پہنا ہوا، جو لباس تمہارا ہے وہی لباس جبرائیل کا ہے. عرض کیا کہ خیریت تو ہے؟ جبرائیل نے بھی بوری کا لباس پوچھئے خیر تو ہے؟ جب پوچھا گیا تو جبرائیل امین نے عرض کیا آقا فقط میرا معاملہ نہیں، آسمان کے ہر فرشتے نے یہی لباس پہنا ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے دوستان محترم، فرشتے آج بھی اترتے ہیں. اچھا ہر سال اترتے ہیں قرآن کے لیے. کس کے لیے اترتے ہیں جی؟ اور کوئی پوچھے قرآن والی کے لیے کب اترتے ہیں؟ قرآن والی ذات کے لیے یا قرآن والے نبی کے لیے کب اترتے ہیں؟ حدیث ترمذی ہے 70,000 صبح کو آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں. ایک بار فرشتے روز دیتے جان دیتے مڑ کے جان دے نہیں، سرکار دے امتی نے جڑے مڑ کے بلائے جان دے نہیں. اللہ آپ سب کو مدینہ نصیب فرمائے. بات میری مکمل ہو چکی ہے. ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ جنگ میں ایک واقعہ ہوا اور بڑا پیارا واقعہ ہوا. جنگ کا ایک واقعہ ہے، آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور بات میری ختم. ایک بابا جی رہتے تھے، ان کا نام تھا بابا غلام رسول. بڑا سادہ بندہ، انتہائی سادہ تھا. وہاں قادری صاحب کے جو چچا جان تھے وہ ٹیچر تھے. اس سکول میں بابا جی چپڑاسی کا کام کرتے تھے. تو ایک دن بابا جی کو خبر لگی کہ ماسٹر صاحب جو ہے نا عمرے پہ جا رہے ہیں. ٹیچر جو وہاں پڑھاتے تھے استاد عمرے پہ جا رہے ہیں. بابا جی دوڑتے آئے کہ ماسٹر جی سنے آئے تسی عمرے تے جاندے پئے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل بابا سچی گل سنیے، میں عمرے تے جا رہے ہیں. اب جنگ والی بولی تھی نا، تو اس نے کہا ماسٹر صاحب کو، بابا جی نے کہا ماسٹر جی ایک میرا کام تسی کرنا ہے. جدو مدینے جا بھی ہو نا میں خط لکھنا ہے سونے دے نام، نبی پاک دے نام خط لکھنا ہے، تسی وہ خط لے کے جاونا ہے اتھوں. تو ماسٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے بابا تو خط لکھ کے لا، میں حضور کو پہنچا دوں گا، میں مدینے پہنچا دوں گا. اب بابا جی جو تھے سادہ تھے، بالکل سادہ تھے. وہ گئے وہاں ایک آدمی کے پاس جو پڑھا لکھا تھا، نوجوان تھا. اس سے کہا بیٹے خط لکھ، نبی پاک دے نام یہ خط لکھنا ہے، لکھنا پنجابی دے وچ تاکہ نبی پاک نو سمجھ آ جائے پنجاب جو خط آیا ہے. سادگی تھی نا، عشق دے جھلے نمبر لے گئے. عقل مند ہے میں عمرہ گالیاں کا پنجابی خط لکھ پترا جلدی کر، اور لکھنا بھی پیار نہ لے. اچھا خط لکھوا دیا. جب خط لکھ لیا نا تو خط لکھ کے نا وہ بابا جی ماسٹر صاحب کے پاس آئے کہ ماسٹر جی خط لکھوا کے لے آیا، ایک خط تسی مدینے پہنچاونا ہے. تو جو مدینے جا بھی ہو نا تے سرکار دے بوئے دی کنڈی کھڑکا بھی. اب اسے یہ خبر نہ تھی وہاں روضہ پاک بنا ہوا ہے، یہ قبر مبارک ہے. کہا کنڈی کھڑکا بھی ہو، اندروں سونا خود باہر نکلے تے تا خط دیونا تسی جی اور نو خط تسی دیونا نہیں، خود نبی پاک بار آسن تے تا خط دیونا ہے. سادگی تھی ان کی. جب یہ بات ہوئی نا تو انہوں نے بابا جی یہ بات کی نا تو ماسٹر صاحب نے قادری صاحب سے پوچھا کہ بیٹے وہ جو بابا ہے نا شرط لگا رہا ہے کہ نبی پاک کے ہاتھوں میں خط پکڑانا ہے، تو کیا کہوں، حامی بھروں یا نہ بھروں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسکرا کے چچا جان
آپ ہاں کر دیں خط جانے خط والا جانے. آپ نے بابا جی کا دل نہیں توڑنا. آپ ہاں کر دیں خط جانے خط والا جانے. اب بابا جی نے خط لے کے نا ماسٹر صاحب کو کہتے ہیں ماسٹر جی اتنے خط تو انہوں نہیں دیونا ایئرپورٹ تک نال جا سا تو اتنے خط جا کے دے سا کہ نہیں بھول نہ جا بھی ہو. کہتے پھر ماسٹر صاحب ایئرپورٹ تک ساتھ بابا جی بھی آتے ہیں. جب ایئرپورٹ پر بابا جی نے اپنی جیب سے خط نکالا نا تو بابا جی کے دھاڑے نکل جاتی ہیں. بابا روتے کہتا ہے ماسٹر جی رب دا واسطہ ہے میرا خط نہ بھولیو یہ میرے درد بیان ہوئے دکھڑے بیان ہوئے نے اے سونے نو جا کے سناونے تسی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا میں وعدہ کرتا ہوں تیرا خط نہیں بھولوں گا. اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا اتنے خط تسی نہیں پڑھنا مدینے جا بھی ہوتے خط پڑھ لو. ماسٹر صاحب کہتے ہیں میں مدینے پہنچا میں نے ہوٹل میں سامان رکھا. سامان رکھ کے میں نے سب سے پہلے بابا جی کا خط نکالا اور خط نکال کر میں روضہ پاک کی طرف جانے لگتا ہوں. اللہ سب کو حضور کی جالیاں عطا فرما دے نظارے عطا فرما دے. کہتے میں نے دل میں خیال کیا خط پڑھوں تو صحیح لکھا گیا ہے. بابے نے خط میں لکھوایا گیا ہے. کہتے جب خط کھولا اور خط کھول کے میں نے خط پڑھنا شروع کیا ماسٹر صاحب کہتے ہر لائن میں ایک درد لکھا ہوا تھا. کہا آقا جی بابے غلام رسول دی طرفوں لکھا سلام ہو. حضور کول نہیں آ سکتا ڈاڈا غریب ہے حضور مجبوریاں ہیں زنجیرہ میرے پیرا وچ مجبوریاں دی. حضور نیڑے نہیں آ سکتا تواڈے کول نہیں آ سکتا روزے تے نہیں آ سکتا. حضور ایک عرضی پیش کرنی ہے میرا پتر ہے حضور کوئی بندہ گل سندے ہی کوئی نہیں میری. آقا پتر 14 جماعتاں پاس کروا بیٹھا نوکری نہیں ملتی. حضور نوکری تے لے دیو میں نے نوکری تے لے دیو. آگے لکھا کہتا آقا جی سونے آقا میری طرفوں حسن تے حسین دے سر تے پیار دے دے توڑے دیر کھیڑ دے حسین انہوں نے سر تے پیار دے دے بیو اور میری طرفوں بی بی انہوں سلام عرض کر دے بیو توڑا غلام بابا غلام رسول. ماسٹر صاحب کہتے ہیں میں خط لے کے میری کیفیت بدل جاتی ہے. میں خط لے کے حضور کی جالی کے پاس آیا. جب حضور کی جالی کے پاس آیا کہتے ہیں میں نے آنکھ بند کر کے درود پڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ خط لکھا رکھا وہاں پہ جالی کے پاس اور میں نے رو کر کہا سونیا تسی جانو کہ بابا غلام رسول جانو. خط میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے. ماسٹر صاحب کہتے کوئی شرطا نہیں تھا کوئی سپاہی نہیں تھا کوئی قسم کا پہرے دار وہاں نہیں تھا. میری 5 منٹ کے بعد جب آنکھ کھلی نا خط وہاں موجود نہیں تھا. خط غائب ہو چکا تھا. میں بڑا پریشان ہوا. میں ہوٹل میں آیا میں نے دوستوں سے کہا بابا جی کا خط گم ہو گیا ہے. ایک بیلی نے کہا ماسٹر جی پریشان نہ ہو خط گمیا نہیں خط پہنچ گیا ہے. جہاں پہنچنا تھا خط وہاں پہنچ گیا ہے. ماسٹر صاحب کہتے میں نے وہ دن نوٹ کر لیا جب خط غائب ہوا تھا. وہ تاریخ لکھ لی ویلا لکھ لیا. میں واپس پاکستان میں آیا. جب پاکستان آیا نا لوگ مجھے مبارکبادیاں دینے کے لیے آ رہے تھے. ایک دن گزرا 2 دن گزرے ہر بندہ آتا تھا مجھے مبارکبادی دینے کے لیے. جب تیسرا دن آیا نا دروازے میں دستک ہوتی ہے. میرا بیٹا باہر گیا کنڈی کھول کے اندر آیا کہا ابو جی باہر بابا غلام رسول آیا ہے تمہیں آپ کو ملنا چاہتا ہے. کہ غلام رسول کا نام سنا مجھے مدینہ جانا جاتا ہے. میں دوڑ کے باہر گیا ننگے پیر باہر جاتا ہوں کیا دیکھا باہر بابا کھڑا ہوا ہے. بابا روتا ہوا مجھے ملتا ہے. ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی ہے اور ساتھ جوان پتر کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں پھولوں کا ہار بھی ہے. میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر رو کر کہتا ہے ماسٹر یہ تواڈی مہربانی تسی خط دیتا ہے سونے میرا کام کروا چھوڑے. میرا کام ہو چکا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جب یہ بات ہوئی نا میرا کام ہو چکا ہے. جب یہ کہا تو ماسٹر صاحب بابا جی کو اندر پکڑ کے لاتے. کہا بابا ایمان سے بتا جس دن تیرا کام ہویا ہے وہ ویلا کیڑا ہے تاریخ کیڑی ہے وہ دن کیڑا ہے ایک ایک چیز بتاتا ہے. اور ماسٹر صاحب بھی روتے جاتے. بابے نے پوچھا ماسٹر جی ہن تسی کیوں روندے پے ہو؟ کہا یہ وہی ویلا ہے جس وقت میں آکھے آقا جی تسی جانو تے بابا غلام رسول جانے. دوستو جتنے بھی ہم بیٹھے نا آؤ ہم سارے غلام رسول بن جائیں اور غلام رسول بن کے عرضی پیش کریں مدینے والے آقا سے آقا جی کہ غلام آ کے بیٹھے ہوئے آپ جانے اور آپ کی رحمت جانے یہ جانے اور آپ کا کرم جانے. آقا غلام آ گئے ہیں اور آپ کے غلام جیسے بھی ہیں حضور قبول فرما لے. اللہ کے بارگاہ میں عرض گزار ہوں اللہ پاک
اپنے محبوب کے صدقہ سے ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے. جن احباب نے اس محفل کا انتظام کیا اللہ ان کی کاوش کو ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. درود و سلام.